مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت کا فیض ہے الحمدللہ، یہ ہمارے علماء کا فیض ہے۔ پڑھو، میں کیوں آتا ہوں اسٹیجوں پر؟ صرف یہ ذہن دینے کے لیے کہ اگر سنیوں میں نوجوانوں پڑھنے کی عادت آ جائے، قسم خدا کی علماء تو بعد میں ہیں، ہم جیسے ہی ان کے لیے کافی ہے۔ پڑھو تو صرف تم، علم تمہارے لیے ہے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، دیکھو حدیث سنو، غور سے سنو، بڑی مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو جو مسلمان نہیں ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور تم مسلمان ہو اور حاصل نہیں کر رہے۔ مسلمان تو تم ہو۔ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی، کس کے لیے لکھی؟ بھابھیوں کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں لکھی، معاف کرنا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے لکھی ہے۔ آپ پڑھ کے اپنا عقیدہ سنواریں۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا ان پر واجب نہیں، ان پر توبہ فرض ہے۔ کتاب پڑھنا فرض نہیں ہے ان پر، توبہ فرض ہے، آپ پر پڑھنا فرض ہے۔ پڑھو۔ اور میں نوجوان سے کہوں گا، ایک ذہن دینا چاہتا ہوں دو چیزوں کا، کہ پتہ نہیں بعد میں یا پولیس المدد کا نعرہ لگ جائے اور بولے ختم کرو، اب بول دیتا ہوں موقع نہ ملے۔ دو چیزیں چھوڑ دو خدا کے واسطے، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا بھائی ہوں بھائی، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ پہلی چیز، جہالت چھوڑ دو۔ یہ جو پیسہ تم فضول اڑاتے ہو نا، ہر محلے میں ایک لائبریری قائم کرو، ایک لائبریری، کتابیں لاؤ، پڑھنے کی عادت دلاؤ۔ اور دوسرا، یہ جو ڈی جے بجا رہے ہو نا تم، ڈی جے سنیت کے نام پر، اور سوچ رہے ہو سنیت کو فروغ مل رہا ہے، قسم خدا کی تمہارے ڈی جے سے لوگ وہابی ہو رہے ہیں، یہ تمہارے ڈی جے کی وجہ سے لوگ وہابی ہو رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا صاف کھلا، ہر عقیدے کی تائید میں ہمارے ائمہ ہیں، علماء ہیں، احادیث ہے، قرآن ہے، ہر عقیدے کی تائید میں ہمارے پاس یہاں سے وہاں تک 14 سال تک سب عالم ہمارے ہیں، علماء ہمارے۔ انگریزوں سے پہلے کوئی غیر مقلد نہیں تھا، چیلنج کرتا ہوں، بتا دیں انگریزوں سے پہلے کون سا غیر مقلد عالم ہندوستان میں تھا؟ دور انگریز سے پہلے 1857 سے پہلے بتاؤ کون سا غیر مقلد مدرسہ تھا؟ کوئی مدرسہ نہیں تھا، سب اہل سنت حنفی تھے، سب سنی تھے۔ یہ تو بعد میں آئے، مگر یہ بڑے کیوں؟ سب تمہاری جہالت سے۔ تم نے ڈھول بجایا، بولے کہ کوئی یار سنی ڈھول بجاتی ہے، حاصل نہیں کرتے، یہ لوگ تو قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال اللہ تعالیٰ، قال رسول اللہ، چلے گئے۔ تو اگر تمہارے ان ڈھولوں کے سندل سے، تمہارے ان ڈی جے سے اگر ایک بدعقیدہ بھی بزن ہو کے، ایک سنی بھی بدعقیدہ نہیں، ایک سنی بھی بزن ہو کر اگر ان کی جماعت پہ جاتا ہے، تو اس کے جواب دے تم ہو۔ اور جس بزرگ کی خوشنودی کے لیے، جس بزرگ کو راضی کرنے کے لیے تم یہ سندل نکال رہے ہو، یہ تم ڈی جے بجا رہے ہو، قسم خدا کی قیامت کے دن وہ بزرگ تمہارا دامن پکڑے گا اور کہیں گا کیا میں اس لیے آیا تھا کہ تم میرے عرس کے نام پر ڈی جے بجائے، ڈھول بجائے، اور لوگوں کو سنیت سے چھوڑ کر وہابیت کی طرف بھیج دے؟ اس کا جواب دے، تو نے کیا کیا تھا میرے نام پر؟ جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اگر سنیت ڈی جے اور ڈھول کا نام ہوتی، ہر مولوی کے گلے میں ایک ڈھول ہوتا۔ ہمارے علماء اسی لیے نہیں بجاتے، ہر مولوی کے مدرسے سے ڈھول نکلتا، ایک سندل نکلتا، نہیں نکالتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہماری تعلیم نہیں ہے بزرگوں کی، اس لیے اپنی جہالت کو چھوڑو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے دلوں میں میری نصیحت کو ڈال دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ماشاءاللہ، نہیں دوسری چیز ہے۔ تو اب آئیے، میں کہتا عبد الوہاب نجدی کس قبیلے کے تھے؟ بنو تمیم، یاد رکھ لو، شاخ کہاں سے چلی آ رہی ہے، اصل کہاں سے ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ عبد الوہاب اتنا خبیث تھا تو ذو الخویسرہ کتنا بڑا خبیث ہوگا۔ عبد الوہاب نے کتاب لکھی، فتنے کی بنیاد رکھی گئی، کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ عبارتیں اب غائب کر دی گئی، عبارتیں نکالنا تو دائیں ہاتھ کا کام نہیں تھا۔ پرانے ایڈیشن موجود ہے جو علماء کے پاس، اور جو پہلے کے علماء نے رد کیے ان کے حوالے دیے،
عبد الوہاب نجدی نے لکھا ابن تیمیہ کے نظریے کو زندہ کیا اور شدت کے ساتھ. ابن تیمیہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ روضے رسول کی زیارت نہ کی جائے بلکہ نیت مسجد کی زیارت کی ہو. عبد الوہاب نے اضافہ کیا کہا روضے رسول کی زیارت کرنا جائز نہیں بلکہ نبی کے روضے کو دیکھنا ایسا جیسے کسی بڑے بت کو دیکھنا. بت کو دیکھنا اور نبی کے روضے کو دیکھنا کوئی فرق نہیں. اس نے وہ ساری آیتیں جو بتوں اور کفار کے بارے میں آئی تھی وہ اولیاء پر فٹ کی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. اس کا رد اسی کے بھائی نے کیا سب سے پہلے, اسی کے والد عبد الوہاب نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی کے شہر دریا کے علماء نے اس کو وہاں سے نکالا. چل نکل کر پاؤ یہاں سے شہر میں. یہ بھٹکتے بھٹکتے آیا, ایک ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا. اب یہ بڑا بدنام خاندان تھا, ایک ڈاکو خاندان, عبدالعزیز محمد بن آل سعود. یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے. انہوں نے اس کو پکڑ لیا ملا صاحب کو. میرے مولوی دکھ رہا ہے نہ بیوقوف ہو, تلوار کے دھنی تم, نیزہ بازی کے دھنی تم, تیر اندازی تمہیں آتی ہے, لڑنا تمہیں آتا ہے, کیا کر رہے ہو؟ یہ چھوٹے موٹے ڈاکوں میں خوش ہو؟ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, اپنا امام تسلیم کرو, تدبیر میری ہوں گی, چانکیہ مجھے بناؤ, دماغ میرا ہوگا, طاقت تمہاری ہوں گی, اور پھر سعودیہ پر تمہیں حکومت نہ دلا لوں تو میرا نام بدل دو. اس وقت تک اس ملک کا نام تھا حجاز مقدس. حجاز نام تھا. اس سے پہلے پوری تاریخ دیکھ جائیے, آپ کو سعودی عربیہ نام ہی نہیں ملے گا. کہ ڈاکوں کا سپورٹ لیا اور انہوں نے پھر سعودیہ پہ حملہ کیا. سب سے پہلے کہاں قبضہ کیا؟ نجد پر ہی, اور نجد کے بعد دریا پر قبضہ ہوا اور پھر پورے حجاز پر قبضہ ہوا. اور اس طرح جب یہ حجاز پر 1180 میں قبضہ ہو چکا تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ معاذ اللہ جنت البقیع قبرستان کو اٹھا دیا, مزاروں کو اٹھایا. یعنی اندازہ لگائیے رسول سے کتنی دشمنی تھی کہ رسول کے اہل بیت جو مدفون تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا. 7000 صحابہ اکرام مدفون تھے جنت البقیع میں. کتنے؟ 7000. نبی کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا, نبی کے چچا حضرت عباس, رسول اللہ کے داماد اور عشرہ مبشرہ حضرت عثمان غنی, حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں, سرکار کی ازواج ام المومنین عائشہ صدیقہ, حضرت حفصہ, اور بڑے بڑے جلیل القدر صاحب امام حسن, اور یہاں تک کہ امام باقر, امام جعفر, امام مالک, بڑے بڑے ائمہ اور صاحب مدفون تھے. پوری قبروں پہ بلڈوزر چلا کے رون کر چپاٹ کر. اچھا چلو قبروں سے دشمنی تھی. اب آپ تعجب کرو گے اگر تاریخ پڑھو سکی, 250 یعنی 250 مسجدوں کو اٹھا دیا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ مسجد کیوں اٹھایا انہوں نے؟ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا, یہ تو بہت اللہ اللہ والے ہے. یہ بات بات پہ اللہ 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 اللہ. یہ مسجد کو اس لیے اٹھایا گیا 250 کو چن چن کر. آپ کو بڑا تعجب ہوگا. وہ مسجد وہ تھی کہ جہاں رسول اللہ کسی مقام پہ تشریف لے گئے, سرکار نے قیام کیا, عقیدت مندوں نے وہاں مسجد تعمیر کی تاکہ نبی یہاں بیٹھے, یادگار تازہ ہو. کوئی صحابی کا کوئی واقعہ وقوع میں آیا, عقیدت مندوں نے مسجد بنا دی تھی. سرکار پہ کسی مقام پہ وہی اتر آئی, مسجد بنا دی. انہوں نے کہا یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ تبرک کی نیت سے بنائی گئی ہے, رسول اللہ کے تشریف آوری یا تشریف رکھنے کی بنا پر بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, اور کسی سے تبرک لینا یہ ہماری شریعت میں شرک ہے, ناجائز ہے. اٹھا دو. 250 مسجدیں ڈھا دی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, چلیے مان لیا کہ وہ تبرک کی نیت سے بنائی گئی تھی, حالانکہ اس کا ذکر تو قرآن میں کہ جہاں اصحاب کہف تھے وہاں پر بھی مسجد بنائی گئی تھی. مان لیا کہ وہ بھائی تبرک کی نیت تھی, عقیدت تھی, مگر عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی تھی نا. کوئی نبی کو تو سجدہ نہیں کرتا تھا, مگر معلوم ہو گیا کہ تمہیں نبی کی ہر عظمت والی چیز سے نفرت ہے.